إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، انسان کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری نظر بد ہے۔ نظر بد کا مطلب کہ انسان اپنے بھائی کو اس کی اچھائی اور محاسن کو حسد اور رشک کی ایسی نگاہ سے دیکھے کہ اس کو نقصان پہنچے یا پھر اسے بیماری لاحق ہو۔ نظر بد یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نظر بد کی وجہ سے انسان مختلف قسم کے عوارض، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان سے کہا ما لی ارى اجسام بنی اخی ضارعۃ تصیبهم الحاجہ، کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی کے بچے سوکھتے چلے جا رہے ہیں، دبلے پتلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، بلکہ انہیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر بد کا علاج بتایا۔ نظر بد یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ حتی یصعد حالقا ثم يتردى منه۔ نظر بد اس کا اثر انداز ہونا یقینی ہے
یہ اثر انداز ہو کر رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو، کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو، نظر بد کی وجہ سے وہ وہاں سے گر بھی سکتا ہے۔ نظر بد ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ میری امت میں تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے لوگوں کی موت ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے موت ہوگی۔ نظر بد یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان سبقته القدر بالعین، اگر کسی چیز میں تقدیر کے فیصلے کو ٹالنے کی طاقت ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا یہ یقینی چیز ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نظر بد لگتی کیوں ہے اور اس کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے؟ تو نظر بد لگنے کی ایک اہم وجہ، ایک اہم سبب یہ ہے کہ حسد کے بنا پر لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا، تو وہاں کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس وجہ سے ان کو نظر لگنے کا خطرہ رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کفار، یہ مشرکین قریب ہے کہ یہ اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد کا لگنا، اس کا اثر انداز ہونا یہ یقینی چیز ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور ایک وجہ نظر بد جو لگتی ہے حیرت اور تعجب کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو اسے فوراً حیرت ہو جاتی ہے، وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی انسان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ غسل کر رہے تھے، وہ نہا رہے تھے کہ ان کو نہاتے وقت عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت ہیں، کتنے زیادہ خوبصورت ہیں، ان جیسا خوبصورت آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ بولنا تھا، یہ حیرت اور تعجب کرنا تھا کہ ان کے والد سہل بن حنیف بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو یعنی حیرت اور تعجب کی وجہ سے بھی انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر بد کی دو قسمیں ہیں، ایک علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کا تعلق انسان سے ہے اور ایک کا تعلق جنات سے ہے۔ جیسے انسان کی نظر بد لوگوں کو لگتی ہیں تو اسی طرح جنات کی بھی نظر بد لگ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر بد سے بھی اور انسانوں کی نظر بد سے بھی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو آدمی کو انسان کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، جنات کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور جنات کی نظر بد امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیزوں کی نوک سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی نیزہ مار دیا جائے وہ آدمی نڈھال ہو جائے گا، موت کے دگار پر پہنچ جائے گا، تو نیزوں سے زیادہ بھی تیز لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی نظر بد لگتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ دوسروں کی نظر لگتی ہے لیکن انسان کبھی کبھار خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، اپنی کوئی چیز اچھی لگے، اپنا مال بھلا لگے یا اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو اس کے لیے تم برکت کی دعا کر دو۔ برکت کی دعا کرنے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی ہے۔
تجھے اپنی کوئی چیز اچھی لگے یا اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے کے لیے فوراً برکت کی دعا کر دینی چاہیے. فَلْيَدْعُ لَهُ بَرَكَةً، تو اسے برکت کی دعا، جیسے کسی کی کوئی چیز اچھی لگی بارک اللہ، ماشاء اللہ بولتے ہیں، صرف ماشاء اللہ بولنا نہیں ہے، ماشاء اللہ کے ساتھ بارک اللہ لگانا ضروری ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ تمہاری اس چیز میں برکت عطا فرمائے. سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ایک مالدار آدمی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بہت مال دیا تھا اور پھلوں کے 2 باغات عطا کیے تھے. جب وہ اپنے باغات میں جاتا تو کہتا کہ یہ باغات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ باغات ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. ہوا یہ کہ اس کے باغ کو خود اسی کی نظر لگ گئی اور اس کا باغ تہس نہس ہو گیا. اس کا ایک مومن ساتھی تھا، اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر یہ دعا تم پڑھ لیتے تمہارا باغ سلامت رہتا، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ بھی نہیں کہا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور اللہ رب العالمین کا یہ جملہ ادا نہیں کیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر یہ جملہ ادا کرتے تو تمہارا باغ صحیح سلامت رہتا. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انسان کو اگر کوئی اپنی چیز اچھی لگے، اپنی چیز کوئی بھلی لگے اور اپنے اولاد کو دیکھ کر، اپنے مال کو دیکھ کر، اپنی خوبیوں کو دیکھ کر اگر اسے کوئی خوشی محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ یہ جملہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کی وجہ سے اس کی یہ جو نعمت ہے یہ زوال پذیر نہیں ہوگی، اس کی نظر سے یہ محفوظ ہو جائے گی. تو جب معلوم ہوا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اگر اونچے مقام پر کھڑا ہو تو اس کو گرا سکتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اور یہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ ہم میں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں اگر ہم اس پر بھی اللہ رب العالمین کی پناہ نہ مانگے، اس کے لیے برکت کی دعا نہ کریں تو وہ بھی ہم سے رائے گا اور بیکار چلی جائے گی، ہماری نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پہلے سے ہی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آدمی کیسے نظر بد سے بچ سکتا ہے؟ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے انسان کے پاس جو خوبیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اسے وہ چھپا کر رکھیں. اپنے اہم معاملات کو لوگوں سے مخفی رکھیں، زیادہ عیا نہ کریں، لوگوں پر زیادہ شو آف نہ کریں کہ یہ نعمتیں ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی خوبیوں کو، اپنے محاسن کو چھپا کر رکھیں تاکہ اسے نظر نہ لگے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے ابو جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو ان کے والد نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تمہارا یہ جو خواب ہے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ فریب کاری کریں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو کھلا دشمن ہے ہی. عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے. اگر آدمی اپنے نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی مخفی چیزوں کو بتا دیتا ہے، اپنے اہم معاملات کو بتا دیتا ہے، اگر سامنے والا نہ بھی چاہے لیکن شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ سامنے والے کو بھڑکائے گا تاکہ انسان کو تباہ و برباد کرنے میں شیطان کوئی کسر نہیں چھوڑتا. تو اس چیز کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے. تو آدمی جب کوئی بھی اپنی چیز اچھی دیکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولے. اگر کوئی دوسرے کی چیز اچھی لگے، بھلی لگے تو اسے ماشاء اللہ بارک اللہ بولنا چاہیے، فوراً برکت کی دعا کرنا چاہیے. سہل بن حنیف حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو ہلاکت کے دہلیز پر کیوں لا کھڑا کرتا ہے؟ اپنے بھائی کی ہلاکت کیوں چاہتا ہے؟ تم میں سے کوئی بھی اس میں کوئی اچھی بات دیکھے، کوئی بھلی بات دیکھے تو اسے چاہیے فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے. صرف ماشاء اللہ بولنا نہیں ہے. ماشاء اللہ اگر کوئی بولتا ہے تو ماشاء اللہ کے ساتھ بارک اللہ لگانا ضروری ہے. فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اور صرف برکت کی دعا کیا کرتے تھے، بارک اللہ بارک اللہ. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا، 1 دینار دیا اور کہا کہ ایک بکری خرید کر لاؤ. وہ بازار گئے
1 دینار سے انہوں نے 2 بکریاں خرید لی. 2 بکریاں خریدنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے ان کے پاس 1 دینار بھی تھا, 1 بکری بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے سارا ماجرا, ساری تفصیل ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ فی صدقۃ یمین, اللہ رب العالمین تمہارے کمائی میں برکت دے. ماشاء اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا بلکہ بارک اللہ, اللہ رب العالمین تمہارے کمائی میں برکت دے, بارک اللہ فی صدقۃ یمین. اور ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے قبول اسلام کا جو واقعہ سبب بنا وہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر, مکہ جب فتح ہوا اس موقع پر وہ اور ان کے ساتھی سفر پر روانہ ہوئے. سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں مؤذن اذان دے رہا تھا, اذان دے رہا تھا. یہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے اذان کے کلمات کو دوبارہ دہرانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو وہ لوگ ان کو پکڑ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون اذان کے کلمات دہرا رہا تھا؟ سب نے انہی کی طرف اشارہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جانے دیا اور صرف ان کو روک لیا اور کہا جو کلمات تم باہر ادا کر رہے تھے وہی اذان کے کلمات یہاں پر کھڑے ہو جاؤ, یہیں پر ادا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا. میں ذرہ برابر بھی یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کو دہرایا خود اور میں ان کے پیچھے اذان کے کلمات کو دہراتا گیا. جب اذان مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں کچھ چاندی کے سکے اس کے حوالے کیے اور اس کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک و بارک علیک, اللہ رب العالمین تجھ میں برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے. اذان کے کلمات ادا کروائے, انہوں نے اذان کے کلمات ادا کیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماشاء اللہ کہہ کر نہیں چھوڑا بلکہ بارک اللہ کہا کہ اللہ رب العالمین تجھ میں برکت دے, وبارک علیک تجھ پر برکت نازل کرے. مطلب اگر کوئی ماشاء اللہ بولنے کا عادی ہے تو ماشاء اللہ کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ بارک اللہ کا اضافہ کر لے, آگے بارک اللہ بولے. اگر کوئی برکت کی دعا کر دیتا ہے تو سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی, وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ معلوم ہوا کہ نظر بد سے آدمی کو اگر محفوظ رہنا ہے تو ماشاء اللہ کے ساتھ بارک اللہ لگا دینا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس چیز میں برکت عطا فرمائے. تو یہ ہو گئی نظر بد سے بچنے کی پہلے کی تدابیر. اگر کسی کو نظر بد لگ جائے, نظر بد کا آدمی اگر شکار ہو جائے تو وہ کیسے اس کا سے چھٹکارا پائے, نظر بد سے کیسے بچاؤ کرے؟ تو اس سے بچنے کے لیے شریعت میں بہت سارے طریقے بتا گئے ہیں. ایک اہم طریقہ, ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ شرعی جھاڑ پھونک, اس کا رقیہ کیا جائے, اسے دعائیں پڑھ کر دم کی جائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی, اسے پھوڑے اور پھونسی ہو گئے تھے اور اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استرقوا لها فإن بها النظر, اس پر رقیہ کرو, شرعی دم کرو. قرآنی آیات اور احادیث میں جو دعائیں سکھلا گئی وہ پڑھ کر پھونکو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. اسی طرح بخار کے موقع پر یا تھوڑی پھونسی ہو جائے, اس طرح کے امراض اگر ہو جائے تو آدمی رقیہ کر سکتا ہے, پڑھ کر پھونک سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس فلما نزلت معوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنات اور انسان کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے, مگر جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئی, معوذتین مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس,
یہ دونوں صورتیں جب نازل ہو گئی، قرآن کی سب سے آخری 2 صورتیں ہیں، یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے پناہ مانگنا چھوڑ دیا، صرف اور صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ اس سے آدمی جنات کی نظروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا، انسانوں کی نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اس میں تمام شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو سورہ فلق سورہ ناس کو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جو طریقہ بتلایا گیا ہے شرعی جھاڑ پھونک جو کرنا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جھاڑ پھونک کرنا ہے اس کے شرائط میں سے ہے کہ جو آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے اس میں جو بات جو کلمات ادا کر رہا ہے اس میں معصیت یعنی گناہ کے کوئی ایسے کلمے نہ ہو اور نہ ہی شرک کے ایسے کلمے ہوں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو شفا یابی میں پرابلم ہو بعد میں، یعنی شرک کی کلمات اس میں نہ ہو، یعنی فلاں آدمی اس کو شفا دے دے نہیں، بلکہ شفا یابی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، کوئی ایسے گناہ کے کلمات نہ ہو، معصیت کے کلمات نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جو آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے، جو کلمات ادا کر رہا ہے وہ عربی زبان میں ہونی چاہیے، کسی اور زبان میں کوئی چیز پڑھ کر تب نہیں کی جا سکتی، عربی زبان ہی میں۔ بعض لوگ فارسی میں اس میں وہ تعویذ لکھ کر گنڈا لکھ کر اپنے دروازوں پر آویزہ کر دیتے ہیں کہ اس سے نظر بد سے محفوظ رہیں، لیکن شرائط میں یہ ہے کہ آدمی جو بھی پڑھ کر دم کرے، شرعی دم کرے، وہ کلمات عربی میں ہونے چاہیے اور اس کے معنی واضح ہو جانے چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی شرعی دم کر رہا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس میں دم جو کیا جا رہا ہے اس میں شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، فلاں نے دم کیا، فلاں نے دم کیا، اس کی وجہ سے اس کو شفا حاصل ہو گئی، فلاں دربار پر گئے اس کی وجہ سے وہاں پر بابا نے پڑھ کر پھونکا اس وجہ سے اس کو شفا یابی حاصل ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات شفا یابی کرنے والی ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے پڑھ کر پھونکنے میں، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات۔ آج کل ماحول میں پایا جاتا ہے فلاں بہت پڑھے لکھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، ان کے پاس جا کر دم کروائیں گے تو ضرور بضرور شفا یاب ہو جائیں گے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی شفا یاب کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شفا یاب نہیں، پڑھنے والے کا اس میں کوئی کمال نہیں، اور جو پڑھ کر پھونکا جائے گا اس میں قرآن کی آیتیں ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں دعائیں سکھلائی ہیں وہ پڑھ کر پھونکنا چاہیے۔ قرآنی آیات میں جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی وہ سبھی کو یاد ہے، پھر آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 5 چیزیں قرآنی آیات میں، یہ سب 5 چیزیں تمام لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ بھی یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی بھی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، یہ 5 صورتیں پڑھنا ہے۔ اور جو قرآنی یہ دعائیں ہیں اس کے بعد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حملات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ سب مختصر دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں آدمی یاد کر لے، ان کو پڑھ کر آدمی کو دم کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ آدمی اگر اپنے اوپر پڑھ کر دم کر رہا ہے تو جو کلمات کا صیغہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر دوسروں کو پڑھ کر دم کر رہا ہے تو یہ صیغہ بدل جائے گا، اعوذ کی جگہ اعیذک بکلمات اللہ التامۃ، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ ابتدائی صیغہ اگر دوسروں کو پڑھ کر پھونک رہا ہے تو یہ ابتدائی صیغہ بدل جائے گا، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اور دوسروں کو پڑھ کر پھونکنے کے لیے اور بھی دعائیں، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر ذی عین، اور بھی بہت ساری احادیث میں دعائیں بتلائی گئی ہیں، ان سب دعاؤں کا آدمی پڑھ کر دم کر سکتا ہے، رقیہ کر سکتا ہے، یہ سب دعائیں صحیح ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ مجھے فلاں شخص ہی کی نظر لگی ہے، مجھے پکا یقین ہے، گارنٹی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نظر نہیں لگی، فلاں شخص ہی کی نظر لگی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس شخص سے وضو یا غسل کا مطالبہ کرے گا، جو بچا ہوا پانی رہے گا اس کو اسٹور کر لیا جائے گا، وضو اور غسل کے پانی کو،
اور جس آدمی کو نظر لگی ہے، جو مریض آدمی ہے، اس کے اوپر وہ پانی چھڑکا جائے گا یا پھر اس کے پشت پر بہایا جائے گا یا اسے نہلا دیا جائے گا۔ اس کے وضو یا غسل کے پنے بچے ہوئے پانی سے جس آدمی کی نظر لگی ہے، اس آدمی کو جس کو نظر لگی ہے جو مریض ہے، اس کے اوپر چھڑکا جائے گا یا اس کے اوپر بہا دیا جائے گا، اسے نہلا دیا جائے گا۔ اس سے بھی یہ نظر دور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو ماما رضی اللہ عنہ کے والد نہا رہے تھے تو ان کو ایک صحابی نے دیکھ لیا نہاتے ہوئے، کہا کہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنا جمیل میں نے آج تک اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ حیرت اور تعجب کرنا تھا کہ وہ سامنے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے بھائی کو ہلاکت کے دہانے پر کیوں لا کھڑا کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز پسند آ گئی، کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی چیز تمہارے دل کو لبھا گئی تو تم نے فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ کے ساتھ بارک اللہ بولنا ضروری ہے۔ اگر ماشاء اللہ نہیں بھی بولتے تو صرف بارک اللہ بھی بولتے ہیں تو کام ہو جائے گا۔ بارک اللہ بولنا بہت ضروری ہے کہ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نظر لگی تھی ان سے غسل کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے غسل کیا تو ان کے بچے ہوئے پانی کو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پر بہا دیا۔ جب وہ اپنے آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ آرام سے چلنے پھرنے لگے، ان کی نظر بد ختم ہو گئی۔ تو اگر کسی کی نظر لگ جائے، اگر کوئی آدمی جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل یا وضو کا مطالبہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ غسل اور وضو کر کے دے تاکہ سامنے والے کو جو بیماری لاحق ہے، نظر بد کا جو شکار ہے، وہ اس سے چھٹکارا پا جائے۔ یہ چند چیزیں تھیں نظر بد کے تعلق سے۔ قرآن و حدیث میں اس سے چھٹکارا پانے کی یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ آدمی شرعی رقیہ کر سکتا ہے۔ اگر پکا یقین ہے کہ فلاں شخص ہی کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو یا غسل کا مطالبہ کرے، اسے اپنے پشت پر یا اپنے اوپر بہا لے، اس سے نظر بد بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے نظر بد کو دور کرنے کے لیے بہت سارے غیر شرعی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ تعویذ کو بنا لیا جاتا ہے، بچوں کے گلوں میں لٹکا دیا جاتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، ہاتھوں میں داغے باندھ دیے جاتے ہیں، کڑا پہن لیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لکھ کر اپنے دکان پر، اپنے مکان پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت بنی رہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ سب ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں جو چیز ہے اللہ رب العالمین ہمیں انہی چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غیر شرعی چیز ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نظر بد سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض سے نکلنے کی سبیل نکال۔ اے اللہ رب العالمین جو کوئی بھی تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ رب العالمین جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آئے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔